ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات، باغوں میں، و نعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے. اس کے برعکس جنتی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین، خوش ہوں گے. بما آتاہم، بوجہ اس کے جو دے گا ان کو، ربہم، ان کا رب. اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی نسبت کے ساتھ جنت والوں کو جو نعمتیں دی جائیں گی اس کا ذکر کر رہے ہیں. بما آتاہم ربہم، یہ دراصل جنت والوں کو تعظیم دی جا رہی ہے کہ اللہ ان کو دے گا اور اس سے وہ بڑے خوش ہو جائیں گے. فاکہین کہتے ہیں ہنس ہنس کر باتیں کرنے والا، دوستوں سے ہنسی کرنے والا، یعنی خوش ہونے والا. بہت خوش ہو جائیں گے. وجہ اللہ جو کچھ انہیں دے گا اس پر وہ بہت زیادہ مسرور ہوں گے. اور اگر اس آیت پر تھوڑا سا غور کریں کہ اس میں بھی عمل کی ایک ترغیب ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے حال دیا ہے اس پر خوش رہیں. آج دنیا میں لوگوں نے شکوے شکایات کر کر کے خوش ہونا چھوڑ دیا ہے کہ ہماری زندگی میں تو یہ ایشو ہے، ہماری زندگی میں وہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس میں خوش رہیں. تکلیف ہے اس میں بھی اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کریں. تو کل ایسی جنتیں ملیں گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم، اور بچا لے گا ان کو ربہم، ان کا رب، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. یہ بھی کم نعمت نہیں کہ جہنم کے عذاب سے کوئی بچا لیا جائے، کیونکہ کامیابی مکمل ہی تب ہوگی کہ لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے کھاؤ اور پیو، ہنی ام، مزے سے. ہنی ان کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھانے میں کوئی مشکل نہ ہونا، کھا کر معدے پر گرانی نہ ہونا، بوجھ نہ ہونا. اتنا پاکیزہ اور خوش مزہ کھانا ہو کہ اسے کھانے میں کوئی مشکل نہ ہو اور کھا کر معدے پر کوئی بوجھ بھی محسوس نہ ہو. بما، بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے. تو جنت کے لیے عمل کرنا کتنا ضروری ہے. گو کہ یہ بات صرف اور صرف جنت والوں کی عزت افزائی کے لیے کہی جا رہی ہے، بما کنتم تعملون. حالانکہ ہم سب یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ جنت کسی کے بھی عمل کا بدلہ نہیں، لیکن پھر بھی جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل بہت ضروری، کیونکہ اس عمل سے اللہ راضی ہوگا اور اپنی رحمت میں لے لے گا. متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے، علی سرور، اوپر تختوں کے. سرورن کا معنی ایسی بیٹھک جہاں سرور سے بیٹھا جائے. چارپائی اور پلنگ کو بھی کہتے ہیں، کمفرٹیبل سیٹ. مصفوفہ، صف باندھے ہوئے. ایسے صوفے، ایسی بیٹھکیں جو قطار در قطار ہوں گی، صفیں لگی ہوں گی، جہاں جنتی بڑے خوشی سے بیٹھیں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ، اور بیاہ دیں گے ہم ان کو، بحور عین، 7 سفید عورتوں کے، بڑی آنکھوں والی. حور کہتے ہیں نہایت سفید عورت، اور عین سے بڑی آنکھوں والی. والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، بی ایمان، ایمان کے ساتھ. وہ لوگ جو ایمان لائے
اور ان ایمان لانے والوں کی اولادوں نے ان کی پیروی کی. یعنی نیک والدین تھے تو اولاد نے ان نیک کاموں میں والدین کی پیروی کی. الحقنا بہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ، ذریتہم، ان کی اولاد کو. یہ اہل ایمان پر اللہ دوہرا احسان فرمائیں گے. ایک تو ان کو جنت میں داخل کریں گے، دوسرا احسان جو بھی ان کی نیک اولاد ہوگی وہ جنت کے اگر نچلے درجے پر بھی ہوگی تو اللہ ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دے گا. یہ اہل ایمان پر اللہ کا دوہرا احسان ہوگا. شرط یہ ہے کہ دونوں ایمان والے ہوں، والدین بھی اور بچے بھی. اور دوسری اہم ترین بات کہ کم درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں ساری فیملی کو ملا دیں گے تاکہ والدین اور اولاد دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. کتنی بڑی یہ بلیسنگ ہوگی. الحقنا بہم ذریتہم. یہ آیتیں پڑھ کے ایک عجیب دل کو سکون ملتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی نیک تربیت کی، ان کو اللہ سے جوڑا، تو کل اللہ ہمیں جنت میں ان سے جوڑ دے گا انشاءاللہ. خواہ بچوں کے عمل اتنے بھی اچھے نہ ہوں جتنے اچھے والدین کے تھے، کیونکہ والدین اوپر درجے پر تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان سب کو اکٹھا کر دے گا. ورنہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ والدین کو کچھ نیچے لا کے بچوں کو کچھ تھوڑا اوپر کر کے کہیں بیچ میں سیٹل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ٹاپ درجے پر ہے وہاں اس کے بچوں کو پہنچا دیا جائے گا. جیسے دنیا میں والدین اگر کسی اچھی پوسٹ پر ہوں تو بچوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا مل جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے کل آخرت میں بھی ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما التناہم، اور نہ کمی کریں گے ہم ان کو، من عملہم، ان کے عمل میں سے، من شیء، کچھ بھی. جو اوپر درجے پر فائز ہوں گے ان کو نیچے نہیں لایا جائے گا، ان کے درجوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب نیک اولاد اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے تو اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ والدین پوچھتے ہیں کہ میرے درجے کیوں بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے بتاتے ہیں تیری نیک اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اپنے آپ کو بھی نیک عمل میں آگے بڑھانا اور اپنے بچوں کو بھی نیک اعمال میں آگے بڑھانا. کل انشاءاللہ جنت میں اللہ سب کو ملا دے گا، اکٹھا کر دے گا. کل امرئ، ہر شخص، بما کسب، ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، رہین، رہن ہے، گروی ہے. ہر شخص پر اللہ تعالی کے احسانات اور نعمتیں قرض ہیں. اس کے بدلے انسان کا نفس اللہ کے پاس بطور رہن چیز ہے. اور قرض کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے. شکر 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک، دل میں اس کا احساس ہو، دوسرا زبان سے اس کا ذکر ہو، اور تیسرا عمل اس کی تصدیق کرے. عمل بھی اچھا ہو، ان نعمتوں کا اچھا استعمال ہو. تو قرض کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو جو احسانات اس نے ہم پر کیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جائے.
اس کی عبادت کی جائے، اور جو عبادت کرتا رہے گا، شکر ادا کرتا رہے گا، وہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ ہم سب گرفتار ہیں، اور ہماری آزادی یعنی جنت میں داخلہ اسی صورت میں ہی ہوگا کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں، اللہ کی عبادت کریں، تو ہی ہم اپنے آپ کو اس گرفتاری سے آزاد کروا سکتے ہیں، اس رہن سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ ہماری جان ان نعمتوں کے بدلے اللہ کے پاس گروی ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور مدد دیں گے ہم ان کو، یا زیادہ دیں گے ہم ان کو، پے در پہ دیں گے ہم ان کو۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بمانا زدناہم ہے، زیادہ کر کے دیں گے ہم ان کو، یعنی یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بفاکہۃ، پھل، اتنی وافر مقدار میں ان کے پاس یہ پھل ہوں گے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَلَحْمٍ، اور گوشت، مما یشتہون، اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، جو گوشت ان کو پسند ہوگا وہی ان کو کھانے کو ملے گا۔ یتنازعون، ایک دوسرے سے چھینیں گے، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، تنازع بطور شغل ہوگا، جیسا کہ دو دوست بے تکلف ہو کر کرتے ہیں۔ دراصل یہ باہمی اعتماد اور باہمی قلبی محبت اور باہمی تعلق کی علامت ہے، اور یہ تنازع بے تکلفی والا آپ اسی کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ یہ وہ تنازع نہیں ہے جس سے دل آزاریاں ہوتی ہیں، جس سے آپ مانوس ہوتے ہیں، جو آپ کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے، آپ اسی سے ہی بے تکلف ہوتے ہیں۔ تو جنت میں جانے والے آپس میں ایک دوسرے سے تنازع کریں گے، اور یہ تنازع بطور شغل ہوگا۔ کأسن، جام میں، یعنی وہ ایک دوسرے سے وہ پیالے چھینیں گے، ان میں شراب ہوگی، اور اس کو پینے سے لا لغو فیہا، نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اس میں، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ۔ جتنی بھی شراب پئیں گے کوئی بےہودہ بات نہ کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ دنیا کی شراب میں یہی دو نقصان ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک چھوٹی سی تربیہ ہم لے لیں۔ بسا اوقات ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلفی والا کلام کرتے ہیں، اور وہ بطور شغل ہی ہوتا ہے دنیا میں بھی، لیکن اس میں بھی ہمیں اپنے لیمٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ بسا اوقات ہم دل آزاری کر کے کہتے ہیں ہم تو بے تکلف تھے۔ الفاظوں کا چناؤ، انداز، یہ سب بہت معنی رکھتا ہے۔ ایک بے تکلفی والا تنازع الگ ہوتا ہے، اور ایک دل آزاری کرنے والا الگ ہوتا ہے۔ اس میں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وقت کیا ہے، لفظ کیا ہے۔ ہم ہر وقت فن کے موڈ میں اگر رہتے ہیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ہر وقت مزاح نہیں ہوتا، اور جو اس طرح کی پرسنالٹیز رکھتے ہیں ان کے منہ سے زیادہ باتیں نکلتی ہیں اور ان سے کوتاہیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر لوگ دلیل کے طور پر یہ والی آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ جنت میں بھی تو جنتی تنازع کریں گے، تو جنتیوں کے دل ایک سے ہوں گے، دل میں کسی کے لیے کوئی بغض اور حسد نہیں ہوگا۔ یہاں لوگ بے تکلفی کے نام پر انسلٹ کرتے ہیں۔
تحقیر کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے دوست کی. بسا اوقات ان باتوں کا استعمال کوئی نہ کوئی بات سنانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، تو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. پھر اگر ہم کسی کو کوئی بات سنا رہے ہیں اور وہ بھی دوستی کے نام پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمیں جواب دینا ہوگا، کیونکہ کبھی بھی اس طرح کے تنازع محبت نہیں بڑھاتے. لیکن ایسے تنازع جو دوستوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، جو بطور شغل ہوتے ہیں، جن کی میں بات کر رہی ہوں، ایسا ہوتا ہے مثلا کوئی دوست کھا رہا تھا، آپ نے اس سے لے کے تھوڑا سا کھا لیا، اور اس میں بھی آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اس طرح سے چھین کر کھانے میں وہ خوش ہوگا، تب کیجئے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مطلب کچھ الٹا ہی نکلے. کیونکہ عمومی طور پر فرینڈ سرکل میں یہ چیز بسا اوقات کسی کی چیز پر قبضہ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، تو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے. دراصل یہ تنازع کے پیچھے ہے کیا؟ ایک باہمی تعلق، شوئنگ آف لو، محبت کا اظہار. اور جب یہ صحیح معنوں میں ہوگا اس کا صحیح اثر آئے گا، اور جب یہ غلط معنوں میں ہوتا ہے تو اس کا غلط اثر آتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَطُوفُ، اور گھوم رہے ہوں گے علیہم، ان پر، غلمان، نو عمر خادم، لہم، ان کے لیے، ہر وقت ان کے لیے سروسز اویلیبل ہوں گی. اتنے زبردست طریقے سے ان کی خدمات سر انجام دی جا رہی ہوں گی. وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے حکم پر لبیک کہا کرتے تھے. وہ اللہ کے لیے ہر وقت حاضر تھے دنیا میں، تو جنت میں ان کے لیے ہر وقت خادم حاضر ہوں گے. جنتیوں کے کیا خوب عیش ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. یہ غلمان کیسے ہوں گے؟ کأنہم، گویا کہ وہ لؤلؤن، موتی ہیں، مکنون، چھپے ہوئے. اتنے صاف ستھرے خادم جیسے چھپے ہوئے موتی، انٹچڈ پرلز، یا بہت نرم سے ملائم سے کپڑے میں چھپا کے رکھے جانے والے موتی، لؤلؤ مکنون. اتنے صاف ستھرے ہوں گے. اور اگر آپ کسی ایسی سروسز کا تجربہ اس دنیا میں بھی کیے ہوں جہاں کے ویٹرز بہت نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں، آپ کے کھانے کا لطف بڑھ جاتا ہے. اور جہاں پیش کرنے والے گندے ہوں تو وہاں آپ کے تو حلق سے کھانا نہیں اترتا. ہاتھ گندے، کپڑے گندے، اور وہ کوئی کھانا آپ کو پیش کریں تو آپ کا دل ہی حلق کو آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے کھائیں گے اس کو. اس سے بڑی ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی کھانا پیش کرنے والے ہوتے ہیں یا سروسز دینے والے ہوتے ہیں، انہیں صاف ستھرا رہنا چاہیے. بات تو جنت کی ہو رہی ہے، لیکن اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں یہی طور طریقے دنیا میں بھی اپنانے ہوں گے. اور لفظ دیکھیں کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، ہر وقت ان کے اوپر طواف ہی کرتے رہیں گے، چکر ہی لگاتے رہیں گے. کچھ چاہیے، کچھ کھائیں گے، کچھ پیئیں گے، یہ پوچھتے بھی رہیں گے. اور اگر بلایا جنتی نے تو بھی حاضر. کسی طرح بھی یہ خدمات روکی نہیں جائیں گے. آگے پیچھے اگر صرف 10 نوکر بھی گھوم رہے ہوں نا، صرف گھوم رہے ہوں، آپ کچھ کام نہ بول رہے ہوں، تو بھی آپ کے دل کا احساس ایک لگژری لائف کی طرف چلا جاتا ہے. صرف سوچ کہ میرے پاس 10 نوکر ہیں بالفرض، جس کا جتنا آنر بڑا اس کے پاس اتنے ہی غلمان.